مرد نے اچانک اپنی محبوبہ کو ہزاروں میٹر بلند کھائی سے دھکا دے دیا۔ اس کا جسم سیدھا ایک سوکھی درخت کی ٹہنیوں میں جا کر پیوست ہو گیا۔ زمین پر ٹماٹر جوس کی طرح مفت میں بہتا خون ٹپکنے لگا۔ خون کی باو نے قریبی خونخوار جانوروں کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہ چالاکی سے چائپی ہوئی چاوئی ہوا کو نوچنے لگے۔ اسی زندگی اور موت کی کشمکش کے عالم میں بے ہوش چاوئی ہوا اچانک ہوش میں آ گئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جسم ہلانے سے قاصر تھی۔ اس کی نظر زمین پر پڑے ہوئے ایک لائٹر پر پڑی۔ وہ شدید تکلیف کے باوجود ہاتھ بڑھا کر لائٹر کی طرف لپکی اور اپنے ہیڈ فون کی مدد سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ پھر اس نے درخت کے نیچے پڑی سوکھی لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ جلد ہی درخت کا تنا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور چاوئی ہوا دھڑام سے زمین پر آ گری۔ مگر ابھی وہ سنبھلی ہی تھی کہ دور سے موٹر سائیکل کی گرجدار آواز قریب آنے لگی۔ اصل میں اس کا سابق بوائے فرینڈ یہ دیکھنے آیا تھا کہ آیا وہ مکمل مر چکی ہے یا نہیں۔ چاوئی ہوا نے مجبوری کے عالم میں شدید درد برداشت کرتے ہوئے زمین پر رینگنا شروع کر دیا۔ جب قاتل گروہ کی 3 گاڑیاں کھائی کے کنارے پہنچیں، چاوئی ہوا پہلے ہی نظروں سے اوجھل ایک کونے میں چھپ چکی تھی۔ قاتلوں نے نیچے جھانکا تو صرف اندھیرا دکھائی دیا، چاوئی ہوا کہیں نظر نہ آئی، جس پر وہ الجھن میں پڑ گئے اور فوری طور پر نیچے جا کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نیچے جا کر انہیں خون کے دھبے دکھائی دیے، جسے دیکھ کر وہ اس کے تعاقب میں نکل پڑے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ چاوئی ہوا ایک پہاڑی غار میں چھپ چکی ہے۔ وہاں اس نے اپنے زخموں کی سادہ مرہم پٹی کی۔ پھر اس نے رائفل پر لگا 8 گنا دوربین کا استعمال کرتے ہوئے چیانگو کو نشانے پر لیا اور لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر گولی چلا دی۔ گولی سیدھی چیانگو کو لگی اور وہ انجام کو پہنچا۔ یوں چاوئی ہوا ایک بار پھر زندگی کی اس بھیانک جنگ سے بچ